ہم وہ قوم ہے جو اپنے مقصد کو کبھی فراموش نہیں کرتی، مقصد کے لیے جیو، منزل کی طرف بڑھو، بڑھتا یہ قدم آپ کا ضرور انقلاب لائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے بالخصوص اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے، تو بہت سے لوگ آرٹیکل لکھ رہے ہیں، کالم لکھ رہے ہیں، مضمون نگاری کر رہے ہیں اور طرح طرح کے تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ بہت سے تو ہماری قیادت پر اعتراضات کر رہے ہیں، ہمارے قائدین پر، ہمارے اکابر پر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مسلمان اتنی پریشانی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جن کے ہاتھ میں قیادت ہے، آج یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں میرے دوستو، اس وقت ہم کس کنڈیشن میں، ہماری حالت کیا ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ ان حالات میں ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں، کون سے ایکشن لے سکتے ہیں، ہم کس پوزیشن میں ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ہمیں ہماری جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلائے جائیں گے، اور ہمارے قائدین جو ہے چند اکابر، چند قائدین کتنا کریں گے اور کیا کیا کریں گے، کیا ہماری طرف سے ان کے لیے پورا سپورٹ ہے، جیسا سپورٹ ہونا چاہیے، جس انداز میں سپورٹ ہونا چاہیے ہے؟ ہم تو بس ان پر تبصرہ بازی کر رہے ہوتے ہیں، کس سے کام چلے گا؟ ایک طرف دیکھیں، آج ہم نے یہ جاننا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر کن اقدامات کی ضرورت ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس وقت ہماری کنڈیشن کیا ہے۔ ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اقدام کھل کے نہیں کر سکتے۔ ہمارا جو نوجوان، جو قوم کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں نوجوان، وہ نوجوان بالکل پستگی میں چلے گئے، ان کا معیار بالکل گر چکا ہے۔ کسی بھی قوم میں انقلاب کا آنا اور جانا نوجوانوں کے بلبوتے پر ہوتا ہے، اور آج کی ہمارے جوان کیا کر رہے ہیں سوسائٹی میں آپ دیکھیں، وہ وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، وہ جو ہے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، وہ عیاش بن چکے ہیں، آوارہ بن چکے ہیں۔ تو بتائیں قوم کیسے انقلاب لائے گی، قوم میں انقلاب کیسے آئے گا؟ ایک طرف دیکھیں ہمارے نوجوانوں کا معیار بلند ہونا، ان کا فہم و شعور کے اعتبار سے پختہ ہونا، ذی شعور ہونا، سیاسی اعتبار سے ان کا بیدار ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ پرمغز بنانے کی ضرورت ہے جو آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ہم جو در بدر بھٹک رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو کوالٹیز تھی وہ ہم نے باہر نکال کر پھینک دیے۔ کسی بھی چیز کی، کسی بھی شے کی قیمت اسی وقت تک ہوتی ہے جب اس کے اندر کی نمایاں صفت، اس کے اندر کی کوالٹی اس کے اندر موجود ہو۔ اگر وہ کوالٹی اس کے اندر سے نکل جائے گی تو وہ چیز کی قیمت نہیں رہتی ہے۔ جیسے کہ یہاں بلب جل رہا ہے، تو اس بلب کے اندر، اس بلب کی اہمیت یہ ہے کہ وہ روشنی دیتا ہے، لیکن اس کے اندر جو خاص صفت روشنی دینے کی ہے، اگر وہ ختم ہو جائے گی تو اس بلب کی کوئی قیمت نہیں رہے گی، اس کو کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا جائے گا، اس کو فوراً نکال کر پھینک دیا جائے گا۔ تو ہمارے اندر جو ایمانی پاور تھا، ایمانی صفت تھی، اسلام کا جو رنگ تھا، اسلامی جو مزاج تھا، ہم نے وہ نکال دیا اپنی زندگی سے۔ تو آج پھر دنیا جو ہے ہمیں ٹھوکریں مار رہی ہے، آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت ہے ہمیں وہ امتیازی شان پیدا کرنے کی۔ ہمارے اندر کا جو میوہ تھا، جو گودا تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیں پائے کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں، لوگ اسے کتنی کوشش کرتے ہیں اندر سے گودا نکالنے کی، اسے چھوڑتے نہیں ہیں، نکالنے کی آخر تک کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر وہی ہڈی اگر خالی ہو تو اسے پھینک دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر گودا نہیں ہے۔ اسی طرح میوے جات دیکھیں، فروٹ دیکھیں، ان کے اندر میوے ہو تو اسے
لیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، لیکن جو فروٹ میوے سے خالی ہو، سوکھا ہو، اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو آج ہماری زندگی جو ہے میوے سے اور گودے سے خالی ہو چکی ہے۔ ہمارے اندر کی جو ایمانی شان تھی، ہمارا جو امتیازی کوالٹی ہمارے اندر تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کے لیے ہمارے اندر جو تاثیر تھی، جو کشش تھی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے اندر ایک ایسی کشش تھی، لو چمک کی طرح ایسی کشش تھی کہ ہمارے پاس جو بھی آتا تھا، ہمارے قریب جو آتا تھا، ہماری طرف نگاہ اٹھا کر جو دیکھ لیتا تھا، وہ ہمارا گرویدہ ہو جاتا تھا، وہ ہمارے گن گانے لگتا تھا، وہ ہمارے کلچر کا، ہماری تہذیب کا، ہماری ثقافت کا، ہمارے تمدن کا پیروکار ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن آج ہمارے اندر وہ کوالٹیز ہی نہیں رہی، تو کہاں سے لوگوں پر اثر ہوگا؟ مرد حقانی کے پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔ مرد حقانی کے جو وہ نمایاں جو اوصاف ہے جو اسلام نے پیش کیے، جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی زندگی میں وہ اوصاف و کوالٹیز تھی، اگر وہ ہماری زندگی میں آ جائے گی تو مرد حقانی کی پیشانی کا نور، ہمارے پیشانی کے نور سے جو ہے کایا پلٹنے لگے گی، انقلاب آنے لگے گا۔ یہ نور چھپا نہیں رہتا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، واقعات، کتابیں بھری ہوئی ہے کہ ہمارے اندر جو کوالٹیز تھی، جو صفات تھی، جب تک ہمارے اندر موجود رہی، لوگ ہمارے گرویدہ رہے۔ ایک واقعہ اس پر سناؤں گا۔ شاہ جی سید عطا اللہ شاہ بخاری کو ایک جگہ بیان کی دعوت دی گئی، آپ وہاں پہنچے، حالات خراب ہو چکے تھے، مرزائیوں نے جو وہاں حالات خراب کر دیے تھے، اور جب وہاں پہنچے تو کہا گیا بیان نہیں ہو سکتا، آپ بیان نہیں کر سکتے، پروپیگنڈا کیا جانے لگا۔ آپ نے حالت ایسی دیکھی، جو میزبان تھے وہ بھی منت سماجت کرنے لگے کہ آپ تو چلے جائیں گے، بعد میں ہمارا کیا ہوگا۔ یہ صورتحال دیکھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ مسلمان تو تذبذب کا شکار ہے، پروپیگنڈا وہ کرنے والے جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن سکھ جو ہے چاروں طرف سائڈ میں کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے زور سے سکھوں کو جو ہے مخاطب کیا اور کہا کہ کیا میں تمہارے گرودوارے میں آ کے بات کر سکتا ہوں، میں وہاں آ کے پروگرام کر سکتا ہوں، وہاں آ کے بیان کر سکتا ہوں۔ وہ تو بڑے خوش ہو گئے سکھ کہ مسلمانوں کا ایک گرو ہمارے یہاں آئے گا، یہ تو کتنی اچھی بات ہے۔ بڑی خوشی سے شاہ جی کو وہاں لے کر گئے، شاہ جی کا وہاں بیان ہوا اور سارے مسلمان باہر کھڑے حسرت سے دیکھتے رہے۔ تو دیکھیں یہ ہمارے اندر کی جب تک کوالٹیز ہمارے اندر تھی تو لوگ ہماری اپنے عبادت خانوں میں ہمیں بلایا کرتے تھے، وہ اس کے لیے فخر سمجھا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارا پڑوس، ہمارا ساتھ قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ تاریخ میں واقعات موجود ہیں کہ ہمارے پڑوس ہمارے ساتھ کی بنیاد پر گھروں کی قیمت بڑھ جایا کرتی تھی۔ بھئی گھر کی قیمت ڈبل کیوں، اتنا مہنگا گھر کیوں دے رہے ہیں آپ؟ تو کہا مسلمان کا پڑوس، آپ کو مسلمان کا ساتھ ملے گا یہاں۔ تو یہ ہمارے اندر کی صفات ہوا کرتی تھی جو ہم نے چھوڑ دیے۔ اس وقت ہمارا جو ملک ہے یہ گنگا جمنا تہذیب کا ملک ہے، تو یہاں پر ضرورت کسی چیز کی تھی کہ ہم اس اوصاف کے ذریعے سے ہندوستان کو فتح کرتے، ان نمایاں اوصاف، اس کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد ہندوستان میں جو خود بخود لوگ ہماری طرف کھینچے چلے آ جاتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات کہ ہم نے وہ چھوڑ دیا، ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا، ہم مغربی کلچر کے دل دادا ہو گئے، ہم عیش پرست ہو گئے، ہم اپنے مقصد سے غافل ہو گئے۔ آج ہماری حالت ایسی ہے جسے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ تو ہماری کنڈیشن ایسی ہو چکی ہے، حالت ایسی ہو چکی ہے، تو ایسے موقع پر اب ضرورت ہے تحریک چلانے کی، مہم چلانے کی کہ ہمارا ہر نوجوان خصوصی صفات کا حامل ہو جائے، ہمارا ہر نوجوان اوصاف حمیدہ سے متصف ہو جائے جیسا کہ صحابہ تھے، صحابہ نبی۔ اور یہ کب ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ کسی کی تربیت میں رہ کر ہوگا۔ صحابہ نبی علیہ السلام کی تربیت میں رہے، وہاں رہ کر آپ کی تربیت میں رہ کر وہ اوصاف اپنے اندر انہوں نے پیدا کیے جس کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب آیا۔ دنیا آج تک ان کے گن گاتی، ہم ہی نہیں بلکہ مغربی افکار، مغربیت کے جو کلچر کے لوگ ہیں وہ لوگ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں۔
تو یہ اوصاف ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوانوں کو ذی شعور بنانے کی ضرورت ہے. جو پستگی میں جا چکے ہیں، دلدل میں ہم گر چکے ہیں، اس دلدل سے پوری قوم کو نکالنے کی ضرورت ہے. ہمارا معیار بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر نمایاں اوصاف جو ہماری شان تھی، ہماری آن بان ہوا کرتی تھی، وہ کوالٹیز ہمیں اپنے اندر دوبارہ پیدا کرنی ہوگی. جب جا کے خود بخود لوگوں پر اثر ہوگا انشاءاللہ، تو اس کے بعد حالات بدلیں گے، انقلاب آئے گا. اس کے لیے ہمیں ہر علاقے میں ایک ترتیب بنائی جائے نوجوانوں کو تربیت دینے کی. دیکھیں نبی علیہ السلام کی صحبت سے صحابہ تربیت پا کر جو ہے دنیا بھر میں پھیلے تھے. اس وقت ہمارے ہر نوجوان کو جو بزرگ ہمارے جو مشائخ ہیں ان کی صحبت سے ان کا ایک پورا کورس بنایا جائے، پورا ایک شیڈول تیار کیا جائے، جہاں ان کی تربیت کا ایک نظام ہو، جہاں ان کے اندر اسلامی روح پیدا کی جائے، مغز پیدا کیا جائے، اور اس کے بعد انہیں جو ہے قوم کے حوالے کیا جائے، اس کے بعد اسے ملک کے حوالے کیا جائے. پھر دیکھیں کیسے انقلاب نہیں آئے گا، اس ملک کی تقدیر کیسے نہیں بدلے گی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہاں، ہم میں سے ہر ایک اسٹار ہے، ہم میں سے ہر ایک ستارہ ہے. لیکن دیکھیں آج دنیا جن لوگوں کو اسٹار کہہ رہی ہے، سپر اسٹار بنا کر پیش کر رہی ہے، ان کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں. وہ اپنی لائف، اپنی فیلڈ کے حساب سے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، کتنی مشق کرتے ہیں وہ لوگ، جب جا کے وہ نام کماتے ہیں. تو ہم بھی ہے اسٹار، ہم اسلامی اسٹار ہیں، لیکن ہمارا جوہر کب کھل کے آئے گا؟ ہم دنیا میں انقلاب کب لائیں گے؟ جب ہمیں تربیت گاہ سے گزرنا ہوگا، ہمیں مشق کرنی ہوگی، ہمیں کسی کی صحبت میں رہ کر اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے ہوں گے. ہیرے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہیرے کی شناخت اور اس کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی ماہر کے ہاتھوں میں رہ کر تراشا جاتا ہے. تو ہمیں تراش و خراش کے مراحل سے گزرنا ہوگا. اس کے لیے ہر علاقے کے اندر نوجوانوں کے اندر جو جوہر ہے اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو تراش و خراش کے مراحل سے گزار کر نوجوانوں کو جو ہے ایک قائد و سالار اور نمایاں اوصاف سے متصف کر کے انہیں قوم کے حوالے کیا جائے. نوجوانوں کی تربیت کا پورا باقاعدہ نظام بنایا جائے، ایک پالیسی، ایک لائی عمل تیار کیا جائے. ابھی بھی ہمارے پاس دیر نہیں ہوئی ہے. اگر ہمارے سارے نوجوانوں کے اندر تبدیلی آ جائے گی، ہمارے نوجوانوں کو اس ملک کے اندر کس طرح رہنا ہے، اپنی زبان سے، اپنے بول سے، اپنے اعمال سے، اپنے کریکٹر و کردار سے لوگوں کو اپنی طرف کیسے کھینچنا ہے، کیسے متاثر کرنا ہے، ہمیں تو ایک دھن ہونی چاہیے کہ ہمیں موقع ملے کسی ہندو بھائی سے جو ٹکرانے کا موقع ملے، کسی کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، ہم 2 سے 4 منٹ کے اندر اس کی جو ہے تقدیر بدل دیں گے. تو یہ ضرورت یہ ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں تربیت گاہ بنانے کی ضرورت ہے، باقاعدہ نوجوانوں کے لیے تربیتی کیمپ بنانے کی، چھاؤنی بنانے کی ضرورت ہے. تو میری آپ تمام سے درخواست ہے، ہم سب کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب ہمارا نوجوان بدلے گا تو قوم میں خود بخود انقلاب آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے عمل کرنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، تدبر کرنے کی توفیق دے، حالات کا صحیح جائزہ لیتے ہوئے اقدام کرنے کی توفیق دے.